بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سورہ فجر کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ والفجر، صبح کی قسم۔ اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحج کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں جن میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے جس میں حج کی اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے کیونکہ وہ رات گزرنے، روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کی قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی فضائل۔ تو دوستو، حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی، یہاں ان میں سے 2 فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں سے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکور ان راتوں سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں کیونکہ ان میں اعتکاف مسنون ہے اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو دوستو، رمضان کے آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ تو دوستو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف فرماتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں خوب جد و جہد فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دونوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں مذکورہ ان راتوں سے مراد محرم اور عام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں کہ ان 10 دنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور اس عشرے میں عاشوراء کا دن بھی آیا۔ تو دوستو، عاشوراء کے دن کے فضائل، یہاں عاشوراء کے 2 فضائل بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ ایک عظمت والا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مواقبت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نمبر 2،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودی کی مخالفت ہو سکے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو۔ تو سورہ فجر کی دوستو، سورہ فجر کی تلاوت کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلامی مہینے ذی الحج کے پہلے عشرہ میں سورہ فجر کی تلاوت کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر دوسرے اوقات میں پڑھے تو یہ اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔